کچھ انداز پرورش ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو بچوں کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی شخصیت، خود اعتمادی اور جذبات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ رویے مسلسل جاری رہیں تو بچے اندر سے کمزور، خوف زدہ یا باغی بھی بن سکتے ہیں۔ جب والدین ہر چھوٹی بڑی بات پر بچے کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے فیصلے خود کرتے ہیں، تو بچہ خود سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ بچہ یا تو بہت زیادہ انحصار کرنے والا بن جاتا ہے یا پھر بغاوت پر اتر آتا ہے۔ ہر وقت بچے کی غلطیاں نکالنا، اس کی تعریف نہ کرنا یا دوسروں سے موازنہ کرنا بچے میں احساس کمتری، کم خود اعتمادی اور ناکامی کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب والدین بچے کے جذبات کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی بات نہیں سنتے یا اسے نظر انداز کرتے ہیں، بچہ اندر سے خالی خالی محسوس کرتا ہے اور اپنے جذبات کو دبانا سیکھ لیتا ہے۔ کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی اجازت، کبھی پابندی، بغیر کسی واضح اصول کے۔ بچہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ بچے کو ہر مشکل سے بچانا، اسے خود تجربہ کرنے کا موقع نہ دینا، بچہ کمزور، ڈرپوک اور زندگی کے چیلنجز سے گھبرانے والا بن جاتا ہے۔ چھوٹی غلطیوں پر بھی سخت سزا دینا یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بچہ خوف میں رہتا ہے، جھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے یا اندرونی غصہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو میں تم سے خوش ہوں، ورنہ نہیں۔ محبت کو شرطوں سے جوڑنا، بچہ خود کو قبول نہیں کر پاتا اور ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو فلاں بچہ تم سے بہتر ہے، بار بار دوسروں سے مقابلہ کرنا، حسد، احساس کمتری اور خود سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ بچے کی غلطی پر اسے بات چیت سے محروم کر دینا یا مکمل نظر انداز کر دینا، بچہ خود کو غیر اہم محسوس کرتا ہے اور تعلقات سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اپنے خواب اور خواہشات بچے پر تھوپ دینا، اس کی دلچسپی کو نظر انداز کرنا، بچہ اپنی اصل پہچان کھو دیتا ہے اور اندرونی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سارے والدین کامل نہیں ہوتے اور کبھی کبھار یہ غلطیاں ہو جانا فطری ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ رویے عادت بن جاتے ہیں۔ اچھی پرورش وہ ہے جہاں محبت، احترام، رہنمائی اور توازن موجود ہو۔ بچے کی بات غور سے سنیں، تعریف اور حوصلہ افزائی کریں، واضح اور مستقل اصول رکھیں، بچے کو خود سیکھنے کا موقع دیں، محبت کو غیر مشروط رکھیں۔